بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی عثمان اپنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بات کریں گے جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلے گا اور کس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ جو سپریم کورٹ میں بیٹھنے والے ججز ہیں ان کے خلاف انتہائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پروپیگنڈا ہے وہ عروج پر ہے۔ جسٹس جو ہیں عمر عطا بندیال جو کہ چیف جسٹس بھی ہیں سپریم کورٹ کے، اس کے بعد ان کے جو ساتھی ججز ہیں جو کہ 3 رکنی بینچ میں شامل ہیں، ان کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور جو فیکٹس ہیں ان کو جو ہے مسخ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ججز جو ہیں وہ نون لیگ کے جو ہے وہ خلاف کسی نہ کسی طرح سے رہے ہیں۔ ابھی زیادہ دور نہیں جائیں گے، لیکن ان ججز نے جو ہے جو سپریم کورٹ نے جو رولنگ جو تھی اسپیکر اسد کیسر کے ساتھ، جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری، جو قاسم سوری صاحب نے جو دی تھی رولنگ، اس میں تو ہم نے دیکھا کہ جو سپریم کورٹ تھی اس نے رولنگ جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی فیکٹ اینڈ فگر کو چیک کیے جو ہے وہ اڑا کے رکھ دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے یہ ایک سازش کا حصہ ہے، یہ سائفر جو باہر سے آیا ہے۔ اس بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جو اس تمام تر جو جواز ہے جو پیش کیا گیا ہے اس پر سپریم کورٹ نے وہ رولنگ جو تھی اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا۔ حالانکہ اگر اس کی سائفر کی تحقیقات پہ سپریم کورٹ چلی جاتی اور کہتی کہ ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے پاس آیا رولنگ آئی ہے جس جواز کی بنیاد پہ دی گئی ہے کہ اس کے اوپر اگر حقیقت ہے، تو اس کے لیے پھر سپریم کورٹ چاہتی تو جوڈیشل کمیشن بنا دیتی، اور وزیر اعظم عمران خان جو ہے انہوں کہتی کہ جو آپ نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں تو نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں، یا پھر جو مطالبہ کیا تھا کہ اسمبلی کو ریسٹور کیا جائے، جب ریسٹور اسمبلی کو کیا گیا تو اس کے بعد تو پھر وزیر اعظم کہتے کہ ٹھیک ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان رہیں گے، اور جب تک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ سائفر کا فیصلہ نہیں کر دیتا، اور ان جو لوگ ہیں جو کہ اس تمام تر مداخلت جنہوں نے کی ہے، جو سائفر کے جو ہے کرتا دھرتا سہولت کار ہیں پاکستان کے اندر، جو کہ اس کے پیچھے ہیں سازش کے، اس کا اگر پیچھے چلی جاتی تو میرے خیال میں تو پھر آپ کا جنرل الیکشن کی تاریخ بھی آ جاتی اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہو پاتا۔ لیکن سپریم کورٹ نے فوری طور پہ اس جو رولنگ تھی اس کو غیر آئینی قرار دیا اور کہا کہ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا، ایک آئینی طریقہ کار ہے، اس کے تحت چلنا ہوگا، اور وہ رولنگ سب نے دیکھا کہ مسترد ہوئی، اور اس کے بعد شہباز شریف کس طرح سے جو ہے وہ اسی بینچ کے قدموں میں جا کے پڑے ہوئے تھے کہ مجھے جو ہے کسی نہ کسی طرح سے وزیر اعظم بنا دیں، خدا کے واسطے دیتے رہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ مجھے جو ہے وہ بنا دیا جائے وزیر اعظم، میں پاکستان کو جو ہے پاکستان کے حالات بدل کے رکھ دوں گا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو ان کا بیٹا ہے اس کی حکومت جب نہیں بچ پا رہی، جب وہ اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا ہے، اس کا جو اس سے قبل انتخاب تھا اس کو کالا دم قرار دیا گیا، جس میں دیکھا سب نے کہ کس طرح سے جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین تھے ان کو خریدا گیا، انہوں نے انحراف کیا۔ اس کے بعد ضمنی الیکشن ہوا، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ عوام کی محبت میں جو آئے ہیں، عوام نے تو انہیں ٹھکرا دیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوا اور ایک خط جو ہے اس کو سامنے لایا گیا، جس خط کی جو ہے جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر جو ہے کوئی اہمیت جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سب نے دیکھا کہ اس خط کو جو ہے جو ڈپٹی اسپیکر جو ہیں دوست مزاج، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی جو ہے خود ایک منحرف رکن ہیں، اور وہ پہلے بھی اسی طرح کا جو ہے وہ کام کر چکے ہیں۔ جب انتخاب کو انہوں نے کالا دم قرار دینا تھا، جب انہوں نے ووٹ جو جن لوگوں نے انحراف کیا تھا، اس وقت انہوں نے پلڑا جو ہے اپنا نون لیگ کی ہم نے گود میں ڈال دیا، اور شہباز شریف جو ہے کا جو بیٹا ہے حمزہ شہباز، وہ ہم سب نے دیکھا کہ وہ اس کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جناب یہ کیس چلا گیا، جب پتہ چلا، جب تشریح بھی آ گئی کہ جو انحراف کرتا ہے اس کا ووٹ جو ہے جب پارلیمانی جو پارٹی ہوتی ہے، جیسے اگر عمران خان صاحب کیونکہ نیشنل اسمبلی کے اندر تھے تو وہ تو یقینی طور پہ وہاں پہ خود پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اور ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جب پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کی ڈائریکشن موجود ہے اور فیصلہ موجود ہے، جس میں متفقہ طور پہ جو ہے تمام نے ایگری کیا کہ وہ جو ووٹ ہے وہ دیں گے پرویز الہی صاحب کو، جو کہ اپنی جو پارٹی ہے کاف لیگ، انہی کے اراکین نے ان کو ووٹ ڈالا، جس پہ ہم نے دیکھا کہ خط کو جو ہے جواز بنا کے، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کو جواز بنا کے جو ہے 10 ووٹ جو ہے مسترد کر کے دوبارہ سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھونس دھمکی کے ساتھ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے شہباز شریف کو جو ہے جو کہ منحرف ڈپٹی اسپیکر ہیں دوست مزاری، انہوں نے بنا دیا۔
اب ان کا جو تمام تر جواز تھا اس کو سپریم کورٹ نے کہا بھائی کہ آپ نے جو بات کی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر وہ آ کے ہمیں بتا دیں. لیکن کیا ہوا، جو پرچہ وہ وہاں پہ لہرا رہے تھے نہ تو وہ لے کے آئے ہیں، نہ وہ لے کے آئے ہیں جواز جو کہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. یہ تو بڑا سمپل تھا، صاف ظاہر ہے. اگر پنجاب اسمبلی کے اندر انہوں نے جو ہے جا کے اپنی وہ تمام تر رولنگ دی تھی تو اس کے اوپر تو ورک کیا ہوا تھا، تو اس میں تو کوئی انہوں نے تو کام کرنا نہیں تھا، جا کے سمپل بتا دینا تھا کہ یہ میرے پاس چیزیں تھیں، اس کے اوپر میں نے ورک کیا اور یہ میرے پاس پیرا ہے اور اس کے اوپر میں نے فیصلہ دیا ہے، اور اسی دن بات کلیئر ہو جاتی. کیونکہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ ایک ذمہ دار جو ہے وہ شخص ہے، تو اس نے جا کے تو بتا دینا تھا. جس طرح انہوں نے پنجاب اسمبلی کے اندر وہ پیپر لہرایا، یہ دیکھیں جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، میں اس کے اوپر 10 ووٹ جو ہے آپ کے کاٹ رہا ہوں. اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ اب یہ ہے کہ اب جب دکھ رہا ہے ان سب کو کہ پارلیمانی فیصلہ موجود ہے جس کی بنا پہ حمزہ شہباز کا جو انتخاب ہے وہ دوبارہ کالعدم ہو جائے گا اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بن جائیں گے، اس کے بعد اب انہی ججز کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں. جو ججز جو ہم نے دیکھا جو کہ پہلے ہی جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری، ان کی جو رولنگ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ گھر جانا پڑا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی آپ کی حکومت تو تھی نہیں، آپ کو تو عوام نے منتخب نہیں کیا تھا. نیشنل اسمبلی کے اندر اکثریت میں پارٹی کون سی؟ پاکستان تحریک انصاف. پنجاب اسمبلی کے اندر اکثریت میں کون سی پارٹی ہے؟ جی پاکستان تحریک انصاف. لیکن یہ کہتے ہیں جی ہمیں موقع دے دیا جائے اور ہم جس کو چاہیں خریدیں. اگر کوئی 25 کروڑ میں بکتا ہے تو وہ اس کو منحرف بھی نہ مانا جائے، اور اگر حمزہ شہباز کو ووٹ دے رہا ہے تو وہ اس کی ضمیر کی آواز ہے. اب ضمیر کی آواز تو آپ اس لیے کہہ رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی باہر بڑے مہنگائی سے تنگ ہے. اب تو آپ نے دیکھ لیا ضمنی الیکشن میں جا کے آپ کو لوگوں نے جس طرح سے آپ کی چھترول کی ہے، تو اس کے بعد بھی ان کو جو ہے اب وہ شرم نہیں آ رہی. اب ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ چوری ہو چکا ہے. اب یہ ایک حل چاہتے ہیں کہ جو اقتدار کی منتقلی ہے وہ چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو. لاہور ہائی کورٹ کا تو خیر بہت کردار ہے ان کے جو ورثہ ہیں ان کو بچانے کے لیے، بہت ان کی تگ و دو ہے کہ ان کی بھی تاریخ ہے شریف خاندان کے ساتھ، خاص طور پہ فیصلے لکھنے کے حوالے سے. جس طرح شریف خاندان نے کہا اس طرح سے فیصلہ لکھ دیا. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو حمزہ شہباز کا انتخاب تھا اس کو جب کالا دم قرار کرنے کے لیے جو ان سے لاہور گاڑی سے رجوع کیا گیا، 15 دن تو بعد تو جو بینچ سماعت کر رہا ہوتا تھا وہ توڑ دیا جاتا تھا. کہہ رہے تھے کہ نہیں جی بینچ سے معذرت کر لیا فلاں جج نے. 15 دن وہ کیس سنتا تھا، اس کے بعد کیس کو لٹکایا جاتا رہا. پھر تو یہی ہوتا ہے، پھر ججز ختم ہو جاتے، سب کہتے جی ہم تو کیس سنتے ہی نہیں ہیں. پھر جا کے جب ججز جو بچے تھے انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہی تھا کچھ نہ کچھ، انہوں نے فیصلہ دیا. تو اب یہ صورتحال ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے ان کے تمام تر جو ان کی جو قربانیاں ہیں، خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے بوٹ چاٹے ہیں، بوٹ اوپر سے بھی چاٹے ہیں اور نیچے سے بھی چاٹے ہیں. اب ان بوٹ چاٹنے جو ان کا جو چاٹنے کی جو سکل ہے اس کو مانتے ہوئے جس طرح سے انہوں نے محنت کی ہے، خاص طور پہ ہم نے دیکھ رہا کہ گیٹ نمبر 4 پہ جا کے جس طرح سے انہوں نے پالش کی ہے، بوٹ رگڑے ہیں. اب وہ محنت ضائع ہوتی ہوئی جب دکھائی دے رہی ہے، جب پتہ لگ رہا ہے کہ مال تو کوئی اور بیچ گیا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے سندھ کا ڈاکو، وہ کہہ رہا ہے جی میرا بیٹا وزیر اعظم بنے گا بلاول بھٹو. ایک جو بیٹھا ہوا ہے جس کو شیر کہتے ہیں، اصل میں وہ لومڑی ہے جو کہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیں. ادھر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں، ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں ایک وزیر اعلیٰ بن جائے، ایک وزیر اعظم بن جائے. باقی کوئی اکثریت میں ہے، کچھ ہے جو بھی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے اس سے چاہے عوام کسی کو بھی منتخب کر کے بھیجیں. لیکن یہ کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی 25 کروڑ میں بک جاتا ہے، عوام کے رائٹ بھیج دیتا ہے، تو اس کو انہیں عوام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کو جس طرح چاہے یہ لوگوں کو خرید کے بعد میں جوتیاں ماریں. تو اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے، اب اس کا جو ہے وہ جواز کھو بیٹھے ہیں. جس طرح سے زرداری نے انہیں گھسیٹا ہے اور جس طرح سے زرداری نے ان کو استعمال کیا ہے، اب سندھ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری کے ہاتھ سے نکلے گا، اس طرح سے پنجاب جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اسی کے ساتھ ہی علی عثمان کو اجازت دیجیے، مزید دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے کل کی کارروائی میں. خدا حافظ.